الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يخافون لومة لائم عاشقوا معشوق عشقش بردوام عاشقوا معشوق عشقش بردوام درد عالم بهر من دوني کنام. درود شریف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. برادران اسلام، آج 20 ربیع الاول 1446 ہجری اور ہم یہاں کراچی منگوفیر روڈ جامع مسجد بیت المعمور میں ہم اجتماعی جمعہ میں ہم اکٹھے جو بیان
آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے، وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عاشق حضرت سالم بن عمیر کے موضوع پر ہے۔ شوال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالم بن عمیر کو روانہ کر دیا کہ جاؤ ابو عفیق یہودی کو قتل کر۔ ابو عفیق مذہباً یہودی تھا، 120 سال اس کی عمر تھی، بوڑھا تھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ جناب رسول اللہ کی گستاخی اور حج و مذمت میں اشعار پڑھتے تھے، لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر برانگیختہ کرتا تھا۔ جب اس کی گستاخی اور عداوت حد سے گزر گئے تو سردار دو جہان، سردار دو عالم جناب رسول اللہ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام من لی بہذا الخبیث، او صحابہ کرام من لی بہذا الخبیث، کون ہے تم میں جو محض میرے عزت اور میرے حرمت کے لیے اس خبیث کا کام تمام کرے؟ کون ہے تم میں کہ جا کر اور اس خبیث کو وہ قتل کرے؟ برادران اسلام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دیکھو اور تھوڑا سا سوچ لو۔ سردار کونین نے گستاخ رسول کو خبیث کا لقب دیا، گستاخ کو خبیث کی لقب سے ملقب کر دیا۔ اسے یہی پتہ چلا کہ گستاخ رسول خبیث ہے، اس کو امن دینے والا بھی خبیث، اس کی پشت پناہ کرنے والا بھی خبیث۔
اس کی حمایت کرنے والا بھی خبیث، اس پر پردہ ڈالنے والا بھی خبیث ہے، اور گستاخ رسول کو قتل کرنے والا، اس کے بارے میں جناب رسول اللہ نے خود فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا الى عمير بن عدي فانظروا الى سالم بن عمير، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ایسے شخص کو دیکھو گے کہ جس نے جا کر خدا اور رسول کی وہ نصرت کیا، تم عمیر بن عدی وہ نابینا صحابی جس نے یہودیہ خاتون اسما کو قتل کر دیا، اور سالم بن عمیر کو دیکھ کے جنتی ہے، گستاخ رسول کو قتل کرنے والا وہ جنتی، اور گستاخی کرنے والا، اس کی حمایت کرنے والا وہ خبیث۔ تو سردار دو جہان نے ارشاد فرمایا صحابہ من لی بہذا الخبیث، کون ہے کہ جو محض میرے عزت اور حرمت کے لیے اس خبیث کو قتل کرے؟ فقام سالم بن عمیر فقال یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ میں نے پہلے سے منت نظر مانے ہوئے ہیں کہ میں اس خبیث کو قتل کروں گا یا خود مر جاؤں گا، یا رسول اللہ آپ کے ارشاد سے پہلے میں نے نظر مانا۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا جزاک اللہ جزاک اللہ یا سالم، فأخذ سیفہ فذهب، سالم بن عمیر نے تلوار اٹھایا اور ڈائریکٹ اس نے جا کر موقع کی تلاش میں تھا کہ کب اس پر قابو پاؤں گا۔ صحابہ کرام گستاخ رسول کو قتل کرنے کے لیے منت مانتے تھے، نظر مانتے تھے۔ تو آج کل لوگ کہتے کہ گستاخ رسول کو کوئٹہ میں کیوں مارا، کیوں اس کو مردار کر دیا، اس پر تو پردہ ڈالنا چاہیے تھا۔
اسی بات کو پھیلانا نہیں چاہیے تھا، ایسے لوگوں کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو اپنی ایمان کی فکر کرنا چاہیے. پرتگدی سوڑی سوڑی راول ایسی باتوں والوں کو بجلی گر ملا کا یہی پیغام ہے کہ پرتگدی سوڑی سوڑی راول چہا رسول دی گندم خندارا زینا. تو نے اپنی شلوار کو پٹا ہوا لایا اب میں تیری شلوار کو سلائی کرتا ہوں، مجھے ہنسنا مجھے رونا آتا ہے. تو لعنت ایسے لوگوں پر، گستاخ رسول کی حمایت کرنے والوں پر لعنت ہو. حضرت سالم بن عمر نے تلوار اٹھایا، موقع کی تلاش میں ہے کہ کب گستاخ رسول، کب ملعون پر قابو پاؤں گا، تلاش میں ہے. ایک شب حضرت سالم کو پتہ چلا کہ گستاخ یہودی ابو عفیق گھر کی سیل میں سو رہا ہے. حضرت سالم نے تلوار اٹھایا، رات میں جا کر دیکھا کہ گستاخ رسول ابو عفیق یہودی سیل میں، گرمی کی وہ شدت تھے، گرمی کی وہ رات تھے. حضرت سالم نے جا کر تلوار کو اٹھایا اور گستاخ رسول ابو عفیق کی جگر پر رکھا، اتنی زور سے دبایا کہ تلوار پار ہو کر اس کی جگر سے بستر تک وہ پہنچ گئے. گستاخ رسول کے کام کو ختم کر دیا. گستاخ یہودی نے ایک چیخ مارا، لوگ دوڑ دوڑ کر اس کی طرف وہ آئے، اس کو اٹھایا کمرے کے اندر لے کے گئے، لیکن اس کے کام ختم تھا. حضرت سالم نے خون آلودہ تلوار کو لہراتے ہوئے اور دھولتا تھا شوق سے کہ جلتے سے خدمت رسول میں حاضری دینے کے لیے. تلوار ہاتھ میں خون آلودہ. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فداك أبي وأمي. يا رسول الله قتلت الخبيث بسيفي. یا رسول اللہ وہ خبیث آپ کی گستاخی کرنے والا یہودی ابو عفیق کو آج رات میں نے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا. یا رسول اللہ تلوار کو میں نے اس کی وہ جسم سے فار کر کے بسترے تک پہنچایا. جناب رسول اللہ نے کہا
مرحبا مرحبا یا سالمان جزاک اللہ یا سالمان. یہ ہے عاشق رسول. عاشق و معشوق عشقش بردوام. مولانا روم نے فرمایا عاشق و معشوق عشقش بردوام. درد عالم بہرمندوں کو نام. تین چیزیں ہیں عاشق معشوق عشق. عاشق معشوق عشقش بردوام. درد عالم بہرمندوں کو نام. عاشق معشوق عشق یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا آخرت میں ان کو ثواب ملتا ہے. یہ حصے والے ہیں اور نیک نام ہے. حضرت سالم بن عمیر کا نام آج تک زندہ ہے. یہ کس کی برکت سے؟ عشق رسول کی برکت سے. حضرت سالم حضرت عمیر بن عادی اور سب صحابہ کرام جو تھے وہ اس کی مصداق تھے. اس شعر کا مصداق تھے صحابہ کرام. ہم نے ان کے سامنے اول تو جذبہ رکھ دیا. حضرت سالم نے جناب رسول اللہ کے ارشاد سے پہلے نظر منت و معنی تو یہ جذبہ تھا عشق کا. ہم نے ان کے سامنے اول تو جذبہ رکھ دیا. یہ عشق ہے کہ محبوب معشوق کے سامنے جس پر آپ عاشق ہو تو معشوق کے سامنے اول تو اپنے جذبہ عشق کو رکھنا چاہیے. ہم نے ان کے سامنے اول تو جذبہ رکھ دیا. پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا. صحابہ کرام ایسے عشاق تھے کہ جنہوں نے اپنے وہ کلیجہ، سر، دل، مال، دولت سب کچھ وہ خدا اور رسول کے سامنے وہ رکھ دیتے. ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بأن لهم الجنہ. مال بھی مجھے دو، سر بھی مجھے دو، سب کچھ دین پر اور محبوب پر قربان کر. تو خدا نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں تم کو جنت دوں گا. تو ہم نے ان کے سامنے اول تو جذبہ رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا. صحابہ کرام کا عشق نہ اس انجمن کی وہ بات
نہ وہ دن ہے اب نہ وہ رات ہے، نہ وہ دل ہے اب نہ وہ ذوق ہے، نہ وہ دل ہے اب نہ وہ ذوق ہے، وہ اثر کہاں وہ مزہ کہاں، نہ محبتوں کا وہ ساز ہے جو صحابہ کرام کی محبت کا تھا، نہ محبتوں کا وہ ساز ہے، نہ بزرگیوں سے نیاز ہے، وہ ادب کہاں وہ وفا کہاں، وہ خلوص دل کی ادا کہاں، نہ حدیث عشق کہے رہے، نہ وہ شان حسنی جبین رہے، دل و درد و شوق کہاں، وہ حجاب لطفی جہان کہاں، کوئی انگریز کا مرید ہے، کوئی امریکہ کا مرید ہے، کوئی برطانیہ کا مرید ہے، کوئی انگریز کا مرید ہے، کوئی تجربوں کا شہید ہے، وہ خیال سری ازل کہے، وہ سرور عادی خدا کہاں، انگریز کا موردن امریکہ کا موردن وہ تو یہ کہتے کہ گستاخ رسول کو کیوں قتل کیا کوئٹہ میں، اس نے قانون ہاتھ میں اٹھایا، بس کہتے کس پر پردہ ڈالنا چاہتا، بعض وہ خبیث کہتے ہیں کسی بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، تو لعنت ایسے لوگوں۔ صحابہ وہ لوگ تھے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، خدا کے عشق، دینی عشق، دینی جذبہ، رسول اللہ کے عشق کے بارے میں وہ پوری دنیا کے لوگوں کی ملامتیوں سے وہ نہیں ڈرتے تھے، پوری دنیا کے لوگوں کی ملامتیاں وہ صحابہ کرام کے سامنے ایک کو ملامتی جیسے تھے، تو یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، لومتہ علماء اور طلبہ وہ سمجھتی کہ لومتہ فعلت وزنی، الفعلت للمرتی، فعلت وزن ایک کے لیے آتا ہے، ایک بار ایک کے لیے آتا ہے، تو یہاں سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ وَلَا يَخَافُونَ اللَّوْمَةَ لَائِمٍ، صحابہ کرام ملامت کرنے والا کی ایک ملامتی سے بھی نہیں ڈرتے، تو سوال یہ کہ صحابہ کرام پر تو اسی زمانے میں ایک ملامتی تو کسی نے نہیں کہا ہے، بلکہ لا تعد ولا تحصى، عربو کربو کہ بمقدار لوگوں نے اسی زمانے میں بھی آج بھی صحابہ کرام پر طعن کرتے، تو قرآن کریم نے ادھر لومتہ لفظ لایا، وزن لایا، لومتہ ایک ملامتی کو کی تھی، ادھر صحابہ پر تو لوگوں نے بہت ساری وہ ملامتیاں اور طعن کیا ہے۔
یہ سوال تھوڑا سا سمجھ میں آئے، علمی سوال ہے. جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں، اس زمانے کے خبیث لوگوں کے اربوں کروڑوں ملامتیاں وہ صحابہ کرام کے سامنے عشق خدا، عشق دین، عشق رسول کی وجہ سے وہ عربوں ملامتیوں کو صحابہ کرام ایک جیسے وہ سمجھتے تھے، ایک جیسے سمجھتے، ایک جیسے. تو اس لیے قرآن ہے لوم تلفظ لایا. تو صحابہ کرام وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں تھے. صحابہ کرام کا رابطہ وہ خدا و رسول سے تھا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.